سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے الحمدللہ 20 اسباق کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ سبق نمبر 21 کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ احیاء الموعودات، یہ سبق نمبر 21 ہے۔ احیاء الموعودات، زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو زندہ رکھنا۔ احیا یحیی احیاء، زندہ رکھنا۔ موعودۃ کی جمع ہے موعودات، زندہ درگور کی جانے والی۔ قال صعصعۃ جد الفرزدق، صعصع جو کہ فرزدق کے دادا ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، یا فرزدق کے دادا صعصع نے بیان کیا ہے، خرجت باغیا ناقتین لی، میں اپنی 2 اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا۔ فرفعت لی نار، تو مجھے دور سے آگ دکھائی دی، یا میرے لیے دور سے آگ ظاہر ہوئی، یعنی مجھے دور سے آگ دکھائی دی، نظر آئی۔ فسرت نحوہا، تو میں اس کی جانب چلا۔ وہممت بالنزول، اور میں نے وہاں اترنے کا ارادہ کیا یا وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اس آگ کے پاس اترنے کا ارادہ کیا۔ فجعلت النار تضیء مرۃ وتخبو اخرى، تو وہ آگ کبھی روشن ہوتی تھی اور کبھی بجھ جاتی تھی، یعنی کبھی جلتی تھی اور کبھی بجھ جاتی تھی۔ اضاء یضیء اضاءۃ، روشن کرنا، روشن ہونا۔ خبا یخبو خبوا، بجھ جانا۔ تو وہ آگ کبھی روشن ہوتی تھی اور کبھی بجھ جاتی تھی۔ فلم تزل تفعل ذلك حتى قلت، تو برابر یہی منظر رہا، برابر یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے کہا اللہم لک علی ان بلغتنی هذه النار الا اجد اہلها یوقدون لکربۃ یقدر احد من الناس ان یفرجها الا فرجتها عنهم۔ اے اللہ، اللہم لک علی، اے اللہ میں آپ کے لیے اپنے اوپر یہ بات واجب کرتا ہوں، میں آپ کے لیے اپنے اوپر یہ بات واجب کرتا ہوں، لازم کرتا ہوں۔ ان بلغتنی هذه النار، یہ کہ اگر آپ نے مجھے اس آگ تک یا اس آگ تک پہنچا دیا، اگر آپ نے مجھے اس آگ تک پہنچا دیا، اللہ اجدا، یہ کہ میں نہ پاؤں، اللہ اجدا، یہ کہ میں نہ پاؤں، اہلہا، آگ والوں کو، یوقدون لکربۃ، جو آگ جلا رہے ہوں کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے، یقدر احد من الناس ان یفرجہا، یہ کہ لوگوں میں سے کوئی قدرت رکھتا ہو اس کی، ان یفرجہا، اس بات کی کہ وہ اس تکلیف کو دور کر دے، ان یفرجہا، یہ کہ وہ اس تکلیف کو دور کر دے، الا فرجتھا عنہم، مگر میں اس تکلیف کو ان لوگوں سے، یعنی آگ جلانے والوں سے دور کر دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر میں اس آگ تک پہنچ گیا اور جو لوگ آگ جلا رہے ہیں اگر کسی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے جلا رہے ہیں، اور وہ پریشانی لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ لوگوں میں سے کوئی دور کر دے، یعنی کوئی بھی شخص دور کر سکتا ہوگا اگر وہ پریشانی، تو میں جو ہے ضرور بالضرور اس پریشانی کو لوگوں سے دور کر دوں گا۔ ان بلغتنی هذه النار، اگر آپ نے مجھے اس آگ تک پہنچا دیا تو میں پا لوں گا آگ والوں کو کہ وہ جلا رہے ہوں آگ کو کسی مصیبت کی وجہ سے، اور لوگوں میں سے یہ بھی ممکن ہو کہ کوئی شخص ان کی پریشانی کو دور کر دے، تو میں اس پریشانی کو ان سے دور کر دوں گا۔ فلم اسر الا قلیلا، تو میں نہیں چلا مگر تھوڑا ہی، یعنی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا۔ حتی اتیتها فاذا حی من بنی انمار، حتی اتیتها فاذا حی من بنی انمار، یہاں تک کہ میں اس آگ کے پاس آیا، میں اس آگ کے پاس پہنچ گیا تو اچانک یہ بنی انمار کا ایک قبیلہ تھا، یعنی یہ بنی انمار میں سے ایک قبیلہ جو تھا،
وَإِذَا بِشَيْخٍ حَاضِرٍ أَشْعَرَ يُوقِدُهَا فِي مُقَدَّمِ بَيْتِهِ، اور ایک خوبصورت بہت زیادہ بالوں والے شیخ بوڑھے میاں اس کو یعنی آگ کو اپنے گھر کے سامنے جلا رہے تھے۔ وَإِذَا بِشَيْخٍ، اور ایک بوڑھے میاں شیخ حاضر بہت خوبصورت اشعر بہت زیادہ بالوں والے اس آگ کو یوقدها اس آگ کو فی مقدم بیتہ اپنے گھر کے سامنے اپنے گھر کے آگے جلا رہے تھے۔ والنساء قد اجتمعن الى امرأة ماخذ، اور عورتیں ایک عورت کے پاس جمع تھیں جو عورت درد ذہ میں مبتلا تھی۔ اور کچھ عورتیں یا عورتیں جو ہے قد اجتمعن الی امرأۃ، ایک عورت کے پاس جمع تھی، ماخذ جو عورت درد ذہ میں مبتلا تھی۔ قد حبستہن ثلاث لیال، اس نے ان کو 3 دن سے روک رکھا تھا۔ اس عورت نے ان عورتوں کو 3 دن سے روک رکھا تھا۔ حاضرن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، خوبرو، اشعر بہت زیادہ بالوں والا، ماخذ درد ذہ میں مبتلا ہونا، درد ذہ میں مبتلا عورت، یعنی جس عورت کو قریب الولادت عورت اس کو درد ذہ میں مبتلا تھی، یعنی بچے کے پیدائش کے وقت کی درد۔ حاضر خوبصورت، خوبرو، اشعر بہت زیادہ بالوں والا، ماخذ درد ذہ میں مبتلا عورت۔ تو عورتیں ایسی عورت کے پاس جمع تھیں جو عورت درد ذہ میں مبتلا تھی۔ قد حبستہن ثلاث لیال، اس نے ان عورتوں کو 3 دن سے روک رکھا تھا۔ فسلمت، تو میں نے سلام کیا۔ فقال الشیخ، تو شیخ نے کہا، من انت، تم کون ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا، انا صعصعۃ بن ناجیۃ، میں صعصع بن ناجیہ ہوں۔ قال، تو انہوں نے یعنی بوڑھے میاں نے کہا، مرحبا بسیدنا، ہمارے سردار، مرحبا خوش آمدید ہو، ہمارے سردار خوش آمدید ہو، ہمارے سردار کے لیے خوش آمدید ہو۔ ففیما انت یا ابن اخی، ففیما انت یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے آپ کیسے، یعنی آپ کہاں کیسے آ گئے؟ فقلت، تو میں نے کہا، فی بغاء ناقتین لی، میں اپنی 2 اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا ہوں۔ عمی علی اثرہما، فقال، عمی علی اثرہما، ان دونوں کے نشان قدم مجھ پر مخفی کر دیے گئے ہیں۔ عمیہ اندھا کر دیے گئے ہیں، اندھے کر دیے گئے، یعنی ان دونوں کے نشان قدم، یعنی ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کہاں چلی گئی ہیں دونوں اونٹنیاں۔ عمی علی اثرہما، ان دونوں کے نشان قدم مجھ پر مخفی کر دیے گئے ہیں، ان دونوں کے نشان قدم مجھ سے اوجھل کر دیے گئے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا یعنی بوڑھے میاں نے کہا، قد وجدتہما بعد ان احیاها اللہ بہما اہل بیت من قومک، میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو پایا ہے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اونٹنیوں کے ذریعے تمہاری قوم کے ایک گھر والوں کو زندہ رکھا۔ میں نے ان دونوں کو پایا ہے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کے ایک گھر والوں کو زندہ رکھا ہے، یعنی اہل بیت من قومک، تمہاری قوم کے ایک قبیلے کو یا ایک گھر والوں کو زندہ کر رکھا ہے۔ ہما فی ادن الابل، وہ دونوں اونٹنیاں اونٹ سے قریب قریب ہیں، یعنی اونٹ سے ملتی جلتی ہیں۔ قلت، میں نے کہا، ففیم توقد نارک منذ اللیلۃ، تو آپ کیوں رات سے آگ جلا رہے ہیں، تو آپ کیوں کس لیے رات سے آگ جلا رہے ہیں؟ قال، انہوں نے کہا، اوقدها لامرأة ماخذ قد حبستنا منذ 3 لیال،
میں اس آگ کو جلا رہا ہوں ایک درد ذہ عورت کے لیے، میں آگ جلا رہا ہوں ایک درد ذہ عورت کے لیے، یعنی قریب الولادت عورت کے لیے جس نے ہم کو 3 دن سے روک رکھا ہے۔ قد حبستنا منذ 3 لیال، جس نے ہم کو 3 دن سے روک رکھا ہے۔ وتکلمت النساء، اب یہ بات پوری ہوئی، یعنی کہ کس وجہ سے ہم آگ جلا رہے ہیں، کیسے جلا رہے ہیں، جب یہ بات پوری ہو گئی وتکلمت النساء، اور ادھر سے عورتیں بول پڑی، عورتوں نے بات کی، یعنی عورتیں بول پڑی۔ فقلنا، عورتوں نے کہا قد جاء الولد، بچہ آ گیا ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، بچہ آ گیا ہے یعنی بچے کی پیدائش ہو گئی ہے۔ فقال الشیخ، تو شیخ یعنی بوڑھے میاں نے کہا ان کان غلاما، اگر وہ لڑکا ہے، شیخ نے کہا اگر وہ لڑکا ہے، فواللہ ما ادری ما اصنع بی، تو خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، یعنی میں اس کے ساتھ کیا کارنامہ انجام دوں گا، یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ وَإِن كَانَتْ جَارِيَةً فَلَا أَسْمَعَنَّ صَوْتَهَا إِنِّي أَقْتُلُهَا، اور اگر لڑکی ہوتی تو میں ہرگز اس کی آواز نہ سنتا، میں اسے قتل کر دیتا، یعنی میں اس کو قتل کر دیتا، اگر وہ لڑکی ہوتی تو میں اس کی آواز تک نہ سنتا، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دیتا۔ فقلت، تو میں نے کہا یا ھذا ذرھا، اے شخص، اے بوڑھے میاں، اے شیخ جی، اسے چھوڑ دو، یعنی اس بات کو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اے شیخ ذرھا، اس کو چھوڑ دو، یعنی لڑکی کو چھوڑ دو۔ فإنها ابنتك ورزقها على اللہ، اس لیے کہ وہ آپ کی لڑکی ہے اور اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا اقتلها، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ فقلت، تو میں نے کہا انشدک اللہ فقال، تو میں نے کہا تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، انشدک اللہ، میں تم کو اللہ کا انشدک اللہ، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ فقال انشدک اللہ، انشد ینشد انشادا، یہ نشد سے ہے، نشد ینشد نشدا، واسطہ دینا، نشد ینشد نشدا کے معنی ہوتے ہیں واسطہ دینا۔ تو میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، انشدک اللہ، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی بوڑھے میاں نے کہا انی اراک بہا حفیا، میں تم کو اس کے سلسلے میں بڑی مہربانی کرنے والا پا رہا ہوں، یعنی میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کے سلسلے میں بہت دلچسپی لے رہے ہو، بہت مہربانی کر رہے ہو لڑکی کے سلسلے میں۔ حفی، مہربان ہونا، حفیہ یحفا، حفاوتاً، مہربان ہونا۔ انی اراک، میں تم کو دیکھ رہا ہوں، بہا، اس لڑکی کے سلسلے میں، حفیاً، بہت زیادہ مہربان، دلچسپی لینے والے۔ فاشترھا منی، تو اس کو تم مجھ سے خرید لو۔ فقلت، تو میں نے کہا انی اشتریتھا منک، تو میں نے کہا اگر میں تم سے اس کو خرید لوں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یہ اشترا، الف کے اوپر یہ جو حمزہ اوپر لگا ہوا ہے یہ غلط ہے، اشتریتھا ہے، ان اشتریتھا منک، میں تم سے اس کو، اگر میں تم سے اس کو خرید لوں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی شیخ نے کہا، بوڑھے میاں نے کہا ما تعطینی، شیخ نے کہا تم مجھے کیا دو گے، یعنی اس کے بدلے، خریدنے کے بدلے تم مجھے کیا دو گے، کیا قیمت دو گے۔ قلت، میں نے کہا احدی ناقتی، میں نے کہا اپنی 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی دے دوں گا، یعنی ایک اونٹنی۔ قال، تو شیخ نے کہا، بوڑھے میاں نے کہا لا، نہیں۔ قلت، میں نے کہا فازیدک الاخری، میں تم پر دوسری کا اضافہ کر دوں گا، یعنی دوسری بھی اونٹنی دے دوں گا، میں تم پر دوسری اونٹنی کا اضافہ کرتا ہوں، یا اضافہ کر دوں گا، میں تم کو دوسری اونٹنی بھی دے دوں گا۔ فنظر الی جملی الذی تحتی،
لیکن انہوں نے میرے اونٹ کی طرف دیکھا جس پر میں سوار تھا، تحتی جو میرے نیچے تھا یعنی جس پر میں سوار تھا، فقال تو انہوں نے کہا لا نہیں، الا ان تزیدنی جملک ھذا، انہوں نے کہا لا نہیں، انہوں نے کہا مگر یہ کہ یعنی نہیں کر دی لا، مگر یہ کہ ان تزیدنی جملک ھذا، مگر یہ کہ تم 2 اونٹنیوں پر مزید اس اونٹ کا بھی اضافہ کرو، جملک ھذا یعنی جس پر تم سوار ہو اس کا بھی اضافہ کرو، یہ بھی دے دو اس کے بدلے میں۔ فإنی اراہ حسن اللون شاب السن، اس لیے کہ وہ خوبصورت اور جوان بھی ہے، یعنی وہ جو اونٹ ہے میں اس اونٹ کو دیکھ رہا ہوں وہ خوبصورت، حسن اللون یعنی رنگ کے اعتبار سے خوبصورت ہے، اس کا رنگ بہت اچھا ہے، شاب السن نوجوان ہے، نوخیز ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے، یعنی اچھے رنگ کا ہے اور جوان ہے۔ فقلت تو میں نے کہا هو لک، یعنی فقلت تو صعصعہ کہہ رہے میں نے کہا هو لک والناقتان، وہ اور دونوں اونٹنیاں آپ کی ہیں، یعنی یہ اونٹ اور یہ دونوں اونٹنیاں آپ کی ہیں، آپ کے لیے ہیں، علی لیکن اس شرط پر، علی ان تبلغنی اہلی علیہ، مگر اس شرط پر کہ آپ مجھ کو اس پر یعنی اس اونٹ پر سوار کر کے میرے گھر والوں تک پہنچا دیں۔ یہ اونٹ اور دونوں اونٹنیاں آپ کے لیے ہیں، آپ کی ہیں، مگر اس شرط پر، علی اس شرط پر کہ آپ مجھ کو اس اونٹ پر، علیہ اس اونٹ پر سوار کر کے اہلی میرے گھر تک پہنچا دیں۔ قال تو انہوں نے کہا یعنی شیخ نے کہا قد فعلت، میں ایسا کروں گا، یعنی میں تم کو جو ہے اس پر سوار کر کے پہنچا دوں گا۔ فابتعتها منه بلقوحین وجمل، تو میں نے اس کو یعنی اس لڑکی کو ان سے 2 گابھن اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے بدلے میں خرید لیا، تو میں نے اس کو یعنی اس لڑکی کو شیخ سے بلقوحین 2 گابھن اونٹنیوں وجمل اور 1 اونٹ کے بدلے خرید۔ لقوحن کے معنی ہیں گابھن، لقح یلقح لقحن گابھن کرنا، بلقوحین وجمل 2 گابھن اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے بدلے خرید لیا۔ وَأَخَذْتُ عَلَيْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ، پھر میں نے ان سے اللہ کی قسم لی یعنی اللہ کا عہد و میثاق لیا، اس بات پر لِيُحْسِنَنَّ بِرَّهَا وَصِلَتَهَا، اس بات پر کہ وہ ضرور بے ضرور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور صلہ رحمی کریں گے، یہ کہ وہ بوڑھے میاں لِيُحْسِنَنَّ ضرور بے ضرور وہ اس کے ساتھ پھر وَأَخَذْتُ عَلَيْهِ اور پھر میں نے ان سے اللہ کی قسم لی، اللہ کا عہد و میثاق لیا، لِيُحْسِنَنَّ کہ وہ ضرور بالضرور بِرَّهَا اس لڑکی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وصلتها اور صلہ رحمی کا معاملہ کریں گے، ما عاشت جب تک وہ زندہ رہے گی، حتی تبین منہ یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائے، بان یبین بینونۃ جدا ہونا، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائے، او یدرکہ الموت یا موت اس کو پالے یعنی اس کی موت آ جائے، ادرک یدرک ادراکن پانا یعنی او یدرکہ الموت یا اس کی موت ہو جائے۔ فلما برزت من عنده تو جب میں ان کے پاس سے یعنی بوڑھے میاں کے پاس سے نکلا، حدثنی نفسی پھر جب میں ان کے پاس سے نکلا میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے دل نے مجھ سے کہا یعنی میرے دل میں یہ خیال آیا، برز یبرز بروز ظاہر ہونا مراد ہے نکلنا باہر ہٹنا، برزتو میں جب ان کے پاس سے باہر نکلا، حدثنی میرے دل میں یہ خیال آیا، وقلت اور میں نے کہا ان هذه المکرمۃ ما سبقنی الیہا احد من العرب، یعنی میرے دل میں یہ بات آئی، حدثنی نفسی میرے دل میں یہ بات آئی، وقلت اور میں نے کہا ان هذه المکرمۃ ما سبقنی الیہا احد من العرب،
اور میں نے کہا یہ میرا وہ کارنامہ ہے، ان هذه المکرمۃ، یہ میرا وہ کارنامہ ہے جس کی طرف عرب میں سے کسی نے مجھ سے پہلے سبقت نہیں کی، یعنی مجھ سے پہلے الیہا اس کارنامے کی طرف عرب میں سے کسی شخص نے بھی پہل نہیں کی، سبقت نہیں کی۔ فآلیت، تو پھر میں نے قسم کھا لی، اللہ یئد احد بنتا لہ الا اشتریتها منہ بلقوحین وجمل، پھر میں نے اسی وقت سے قسم کھا لی، پھر میں نے قسم کھا لی کہ کوئی بھی اپنی لڑکی کو زندہ درگور نہیں کرے گا مگر میں اس سے خرید لوں گا 2 گابن اونٹنیوں اور 1 اونٹ کے بدلے 1 اونٹ سے۔ فآلیت، تو میں نے قسم کھا لی، آلا یولی اعلان قسم کھانا، تو میں نے قسم کھا لی اس بات پر کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کو، اپنی لڑکی کو زندہ درگور نہیں کرے گا مگر میں اس لڑکی کو اس سے خرید لوں گا 2 گابھن اونٹنیوں اور 1 اونٹ سے۔ فبعث اللہ عز وجل محمد علیہ السلام وقد احییت 100 موعودۃ الا 4، پھر اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس حال میں کہ میں نے 96 زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو زندہ رکھا تھا، زندہ کر رکھا تھا، یعنی زندگی بخشی تھی، یعنی زندگی اس اعتبار سے کہ جو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے ان سے میں لے لیتا تھا اور وہ ہمارے یہاں پلتی تھی۔ وقد احییت من 100 موعودۃ، اور میں نے زندہ رکھا، موعودۃ زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو میں نے زندہ رکھا 96 الا 4 مگر 4، 100 میں سے 4 یعنی 96، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو 100 میں سے 4 کم لڑکیوں کو زندہ رکھا، زندگی بخشی، اور میں نے 100 کم 4 کم 100 لڑکیوں کو زندگی بخشی، یعنی 96 لڑکیوں کو۔ اس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ وَلَمْ يُشَارِكْنِي فِي ذَلِكَ أَحَدٌ حَتَّى أَنزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَهُ فِي الْقُرْآنِ، اور اس عمل میں میرا کوئی شریک بھی نہیں ہوا، اس عمل میں میرا کوئی بھی شریک نہیں ہوا، حَتَّى أَنزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَهُ فِي الْقُرْآنِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرمت قرآن کریم میں نازل فرما دی، اس کی حرمت کو قرآن میں بیان کر دیا۔ وقد فخر بذلك الفرزدق في عدة من شعره، اور فرزدق نے اپنے متعدد اشعار میں اس پر فخر کیا ہے، اور فرزدق نے اس بات پر فخر کیا ہے اپنے متعدد اشعار میں۔ ومنها قصیدته التي اولها، اور انہی اشعار میں سے ان کا قصیدہ ہے جس کا پہلے شعر یہ ہے، اور انہی اشعار میں سے ومنها قصیدته، انہی اشعار میں سے ان کا ایک قصیدہ ہے التی اولها جس کا پہلا شعر یہ ہے، ابی احد الغیثین صعصعت الذی متى تخلف الجوزاء والدلو یمطر، میرے والد صعصع 2 بادلوں میں سے ایک بادل ہیں یا 2 بارشوں میں سے ایک بارش ہیں، میرے والد صعصع 2 بادلوں میں سے ایک بادل ہیں یا 2 بارشوں میں سے ایک بارش ہیں۔ متى تخلف الجوزاء والدلو الذي يمطر، الذي کو یمطر، سب سے پہلے الذي سے یمطر کا ترجمہ کریں گے، یعنی الذي يمطر، وہ اس وقت برستے ہیں، متى تخلف الجوزاء والدلو، جبکہ جوزا اور دلوا مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ بارش نہیں کرتے ہیں۔ جوزا اور دلوا جو 2 ستارے ہیں یا آسمان میں جو 2 ٹیلے ہیں، وہ جب بارش نہیں کرتے ہیں اس وقت وہ برستے ہیں۔ میرے والد صعصع 2 بارشوں میں سے ایک بارش ہیں، الذی متى تخلف الجوزاء والدلو یمطر، وہ اس وقت برستے ہیں جب جوزا اور دلوا مخالفت کرتے ہیں، یعنی نہیں برستے ہیں۔ اجار بنات البائدین ومن یجر علی الفقر یعلم انہ غیر مخفر، انہوں نے یعنی صعصع نے
زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو بچایا، پناہ دی۔ اجار یجیر اجارتاً، پناہ دینا۔ صعصع نے اجارہ بنات الوائدین ومن یجر، صعصع نے زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو پناہ دی، بچایا۔ ومن یجر علی الفقر، اور کون ہے جو پناہ دے فقر کی حالت میں؟ یعلم، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ومن یجر، اور جو پناہ دے علی الفقر، فقر کی حالت میں، یعلم، تو وہ جان لیا جائے گا، انہ غیر مخفر، کہ وہ وعدہ توڑنے والا نہیں ہے، وہ عہد توڑنے والا نہیں ہے۔ اجارہ، انہوں نے زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کو پناہ دی۔ ومن یجر، اور جو شخص پناہ دے فقر کی حالت میں، یعلم، تو وہ جان لیا جائے گا کہ وہ عہد توڑنے والا نہیں ہے۔ مخفر ان کے معنی ہوتے ہیں وعدہ خلافی کرنا، اخفر یخفر اخفارا، وعدہ کے خلاف کرنا، وعدہ توڑنا، تو وہ عہد کو توڑنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ انا ابن الذی رد المنیۃ فضلہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی فضیلت و برتری سے، جس کی فضیلت و برتری نے موت کو لوٹا دیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی فضیلت و برتری نے موت کو ٹال دیا۔ فما حسب دافعت عنہ بمعذر، تو میں جس حسب و نسب کی طرف مدافعت کرتا ہوں، وہ حسب و نسب بدسیرت نہیں ہے۔ معذر، ناقص، بدسیرت، وہ حسب و نسب بدسیرت ناقص نہیں ہے۔ فما حسب دافعت عنہ، دافع یدافع عنہ، یعنی جس کی طرف نسبت کرنا، تو جس حسب و نسب کی طرف میں نسبت کر رہا ہوں وہ حسب و نسب ناقص نہیں ہے، بدسیرت نہیں ہے۔ جس حسب و نسب کی طرف میں مدافعت کر رہا ہوں وہ حسب و نسب بدسیرت اور ناقص نہیں ہے۔ یا حسب و نسب کے علاوہ خاندان بھی کر سکتے ہیں، جس خاندان کی طرف میں نسبت کر رہا ہوں وہ خاندان ناقص اور بدسیرت نہیں ہے۔ منصورات کے سبق نمبر 21 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اگر آپ کو ہمارا ترجمہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ احباب کو چینل سے جوڑنے کے لیے لنک کو شیئر کریں۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔